وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں اور نوجوانوں جو ملک میں اور پوری دنیا میں آپ اس کانفرنس میں شریک ہیں، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کانفرنس کو آرگنائز کرنے والے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے تھنک ٹینک کو، ان کے ڈیسیشن میکنگ لوگوں کو بھی سلام کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو باتیں کہی جا چکی اور بہت اہم باتیں کہی جا چکی، میں ان کو ریپیٹ کرنے کے بجائے وقت کے بچانے کے لیے اس کے آگے سے بات شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کس قدر ظلم اس وقت ہو رہا ہے پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں، ہم اپنے ملک کے براہ راست ذمہ دار ہیں، تو اگر اس ملک سے ظلم کو دور کرنے اور یہاں انصاف کے قائم کرنے کی ہم فکر زیادہ کریں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کورونا وائرس کی مصیبت آئی، یہ ایک بہترین موقع تھا کہ پورے ملک کے تمام لوگوں کو اس کے مقابلے کے نام پر ایک کر دیا جاتا، تو یہی مصیبت ہمارے لیے بہت بڑی رحمت بن سکتی تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو لوگ اس چیلنج کو اپارچونٹی میں کنورٹ کرنے میں لیڈنگ رول پلے کر سکتے تھے، انہوں نے ہی اس مصیبت کو کئی گنا زیادہ بڑھانے کے لیے اور اپنے فیشسٹ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نہایت بے شرمی اور بے رحمی کے ساتھ، بلکہ میں کہوں ننگے پن کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ شاید ہی اب کوئی اس بات سے انجانا رہ گیا ہو کہ کچھ لوگ ہیں جن کا ایک ایجنڈا ہے کہ صرف ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی، ایک نسل پرست آئیڈیالوجی ہی اس ملک میں رول کرے، اور کوئی بھی اس ملک میں سر اٹھا کر نہ چل سکے۔ جتنے لوگ مر سکیں وہ مر جائیں۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جتنے لوگوں کو مارا جا سکے ان کو مارا جائے۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کم سے کم اب اس بات سے ناواقف نہیں رہے ہوں گے کہ یہ بات اب کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سائنٹسٹ لوگ، ٹاپ کلاس بایولوجسٹ لوگ جنہوں نے اس وائرس پر ریسرچ کیا ہے اور اس کے پھیلنے کے نظام پر غور کیا ہے، وہ ان کا ریسرچ سامنے آیا ہے۔ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اس ریسرچ سے واقف ہو اور ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے۔ دنیا کے بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کا پہلا مقصد ڈی پاپولیشن ہے، دنیا سے غریبوں کو، کمزوروں کو، بوڑھوں کو، مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے، اور ان تمام لوگوں کو جن کو مختلف ملکوں کی قیادتیں چاہتی ہیں کہ وہ دنیا میں نہ رہیں، ان کو مارنا، یہ اس کانسپریسی کا یا اس قدم کا، اس کوشش کا پہلا مقصد۔ اور جو لوگ زندہ رہ جائیں اور بچ جائیں ان کو پھر اکنامک کرائسس کے ذریعے بھوک پیدا کر کے مارا جائے، مزدوروں کو مارا جائے، کسانوں کو مارا جائے، غریبوں کو مارا جائے۔ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اپنے ملک میں ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں بھی جو ہو رہا ہے اس سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ باخبر ہوں۔ امریکہ میں بھی جو لوگ مر رہے ہیں، انتہائی اوتھینٹک انفارمیشن ہے کہ ان میں مور دین 70 to 80% لوگ، بوڑھوں کے علاوہ، وہ وہاں کے بلیک آبادی ہے۔ ایک بہترین موقع تھا، میں پھر واپس آتا ہوں اس بات پر جو میں نے ابھی کہی، کہ ہمارے ملک کی لیڈرشپ کے پاس، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ یہ رشیوں منیوں کا ملک ہے، یہ بزرگوں کا، روحانی لوگوں کا ملک ہے، یہ ایک بہترین موقع تھا کہ ایکتا بنانے کے لیے اس ملک کو، اس کرائسس کو استعمال کر لیا جائے۔ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اب اس کے بلیسنگ ان ڈسگائز کے بنانے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ یہ ہے پازیٹیو سوچ جو ہمیں اپنے اندر پیدا کر کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کرائسس کے اور اس مصیبت کے بہت مثبت اور پازیٹیو پہلو بھی ہیں۔
میں ان کی طرف بھی چاہتا ہوں کہ آپ توجہ کریں، کیونکہ حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر جو ہمت پیدا ہوگی وہ صرف نیگیٹو پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے ذریعے سے نہیں پیدا ہوتی. یہ کمیونٹیز کو، مظلوم قوموں کی قیادت اور لیڈرشپ کرنے والے لوگوں کو یہ خداوندی اصول سمجھنا چاہیے، یہ فطری اور نیچرل پرنسپل سمجھنا چاہیے کہ مقابلہ کرنے والوں کی توجہ اگر نیگیٹو ایسپیکٹس کی طرف ہو، چیلنجز کی طرف ہو، تو اسی وقت ان کی توجہ سائملٹینیسلی ان پہلوؤں کی طرف بھی توجہ ہو جو وہ نیگیٹو پہلو پیدا کرتے ہیں. یاد رکھیے، ہر نیگیٹو کے ساتھ پازیٹو ضرور ہوتا ہے. یہ اس دنیا کا خداوندی تخلیقی نظام کا ایک حصہ ہے. ان من شیء الا خلقناه زوجین اثنین، قرآن نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے جو چیز بھی بنائی ہے اس کو اسپاؤس میں بنایا ہے، جوڑے جوڑے بنایا ہے. جہاں نیگیٹو پہلو ہیں وہیں اس مصیبت کے یاد رکھیے کہ پازیٹو پہلو بھی ہیں. ایک پازیٹو پہلو تو یہ ہے کہ سب کے چہرے پر سے نقاب اٹھ گئی ہے. اب ہمیں کسی اپوزیشن پارٹی کی طرف دیکھنے کی گنجائش شاید باقی نہیں رہی. ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ کوئی ایکسیپشن ہو، ایگزمپشن ہو، لیکن چونکہ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اس لیے میں ایگزمپشنز کو بیان کرنے میں اپنا وقت اور آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. لیکن اوور آل ملک کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی ایکسپوزڈ ہو گئی ہیں، اور جو رولنگ کلاس ہے وہ تو ہے ہی ایکسپوز، پوری طرح نقاب ہر ایک کے چہرے سے اٹھ گئی ہے. یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ یہ لوگ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، یہ غریبوں کے دشمن ہیں، یہ مزدوروں کے دشمن ہیں، یہ کسانوں کے دشمن ہیں، یہ شیڈول کاسٹ ہمارے بھائیوں اور بہنوں جن کو لوگ دلت کہتے ہیں، حالانکہ میں یہ شبد، یہ ورڈ استعمال کرنا بالکل پسند نہیں کرتا. قرآن نے ہم کو منع کیا ہے کہ جو لفظ کوئی قوم اپنے لیے یا کوئی انڈیویجول اپنے لیے پسند نہ کرے اس لفظ کے ذریعے اس کو یاد مت کرو. ہمارے دستور نے، ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ان لوگوں کے لیے جن کو پہلے انٹچبل کہا جاتا تھا، جن کو لوگ دلت کہنے لگے، ان کے لیے جو لفظ پسند کیا ہے وہ شیڈول کاسٹ کا ہے. تو شیڈول کاسٹ کے لوگوں کے بھی ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مردوں اور عورتوں کے بھی یہ لوگ خلاف ہیں، ان کی آنے والی نسلوں کے خلاف ہیں، یہ ہمارے ٹرائبل لوگوں کے خلاف ہیں، شیڈول ٹرائب کے لوگوں کے خلاف ہیں، یہ کرسچن سے ہیٹ کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، یہ سکھوں کے بھی خلاف ہیں، یہ بدھسٹوں کے بھی دشمن ہیں، یہ لنگایت لوگوں کے بھی دشمن ہیں، یہ آدی واسیوں کے بھی دشمن ہیں. مسلمانوں کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. مسلمانوں کی کوششوں کا رخ اس کی بنیاد پر ری ڈیزائن کیا جانا چاہیے. تو ایک تو موجودہ حالات نے اس حقیقت کو ایکسپوز کیا ہے. یہ پیدل نکل بھاگنے والے مزدور، ہمارے نوجوان، ہمارے دیش کا مستقبل اور فیوچر، ان میں سے اکثریت جو میجورٹی تھی وہ او بی سیز کی ہے، شیڈول کاسٹ لوگوں کی ہے، شیڈول ٹرائب لوگوں کی ہے، مائنورٹیز کی ہے. ان کے بھی دشمن ہیں ثابت ہو گیا. سینکڑوں اور ہزاروں میل پیدل چلنے کی ہمت کرنے والے لوگ، معصوم بچوں کو لے کر جانے والے لوگ. کل تو بمبے کے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجا جس میں ایک پیر سے معذور لڑکی، فزیکلی ڈسیبلڈ، فزیکلی چیلنجڈ، جو چل نہیں سکتی، وہ لنگڑا لنگڑا کے جا رہی ہے. 1200 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے نکلی ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ. دیکھا نہیں جا رہا ان منظروں کو. ریلوے ٹریک پر ہمارے دیش کے لیے انڈسٹریز میں کام کرنے والے لوگ جان دے رہے ہیں. یہ سب کے دشمن ہیں. یہ بات بھی سامنے آ گئی. اور اب اور کچھ باتوں کو چھوڑتے ہوئے میں یہ بات اور بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، یہ بھی بہت ہی پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. یہ جو ان کا کیریکٹر ہے اب تک انہوں نے چھپائے رکھا تھا ہندو مسلم کے نام سے، اور بہت سے ہمارے نان مسلم لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اصل میں یہ جو برہمنیکل سوشل آرڈر کے لیے کام کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں اور ان کے اشاروں پر کام کرنے والی یہ جو حکومتیں ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہ جو کورونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن لگا، اس لاک ڈاؤن کے یہ جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہے، اس نے اس بات کو صاف صاف بیان کر دیا
کہ یہ غلط ہے تھا پرسپشن کی صرف مسلمانوں کے دشمن ہے، یہ مزدوروں کے بھی دشمن ہیں، یہ کسانوں کے دشمن ہیں، یہ او بی سیز کے دشمن ہیں، یہ ایس سی ایس ٹیز کے دشمن ہیں، یہ غریبوں کے دشمن ہیں، یہ لاچاروں کے دشمن ہیں، یہ ان کی دشمن ہیں جو میجورٹی بناتے ہیں اس ملک کا۔ تو یہ مائنورٹیز کے دشمن نہیں ہیں، یہ اس ملک کی میجورٹی کے دشمن ہیں۔ اس ملک میں صرف مائنورٹیز یا ایک مائنورٹی مظلوم نہیں ہے، اس ملک کی میجورٹی مظلوم ہے۔ یہ بات جو میں 15-20 سال سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بات اس کورونا وائرس نے اس قدر صاف کر دی ہے کہ اگر ذرا سا اشارہ ہمارے لیڈرز اس پہلو پر کرتے رہیں اور غریبوں کو سمجھائیں، مزدوروں کو سمجھائیں، ایس سی ایس ٹی کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کو بڑھائیں، ٹرائبل کو بڑھائیں، سمجھائیں، لنگائٹس کو سمجھائیں، آدی واسیوں کو سمجھائیں، او بی سیز کو سمجھائیں، تو ان کی سمجھ میں پہلے سے مقابلے میں شاید زیادہ جلدی اور آسانی سے آئے گا۔ ہمیں تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ اس کائنات کے مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا حل سب سے پہلے قومی فیصلہ ہے اور مضبوط ارادہ ہے۔ قومی فیصلے ہمیشہ ظالم حکمرانوں کے فیصلوں پر غالب آئے ہیں۔ تاریخ کا میں مثال دوں، تاریخ کی میں مثالیں دوں، اس کے بجائے میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ان ظالموں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے تاریخ کی ایک مثال بتا دیں جس میں کسی قوم نے فیصلہ کر لیا ہو ظلم کے خلاف لڑائی لڑنے کا، اور پھر وہ قوم ہاری ہو اور وہ ظالم جیتے ہوں۔ ہاں بالکل صحیح ہے کہ پہلے دن یہ ہار اور جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جمنا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، اپنے خلوص اور اپنے ایک نیتی کے ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ خالی زبان دعوے سے کام نہیں چلا کرتا۔ اس کے بعد وہ وقت آتا ہے اور ضرور آتا ہے، ہر مظلوم قوم کے لیے آیا ہے اور ہر ظالم حکمراں کے لیے آیا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں آپ سے کہ میں مثالوں کو بہت پیش کروں، اس کی اجازت وقت نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں اور بہت ہی لرنڈ اسپیکر سے یہاں موجود ہیں، ان کی بات اچھی بھرپور طریقے پر ہو جائے، یہ میری دلی خواہش ہے۔ خود ہٹلر کا نام ابھی لیا ہمارے سابق اسپیکر نے۔ میں ایک بات اور ایڈ کر دوں، انجام کیا ہوا ہٹلر کی تاناشاہی کا؟ کسی اور کی گولی کی ضرورت، کسی اور کو اس کے گولی مارنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس نے خود سوسائڈ کیا تھا، اس نے خود خودکشی کی تھی، مارا تھا اپنے آپ کو۔ اس فرسٹریشن کا اندازہ کیجیے، اس ناکامی اور اس ناکامی کی وجہ سے پیدا ہونے والے فرسٹریشن کا اندازہ کیجیے، جس نے ہٹلر کو اس ایکسٹریم اسٹیپ کے اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اور بتائیے کون سا تاناشاہ ہے جو کامیاب رہا؟ کیا میسولینی کامیاب رہا تھا؟ کیا ہلاکو اور چنگیز کامیاب رہے تھے؟ کیا منگول کامیاب رہے تھے؟ یاد رکھیے، جب ظلم حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور ایک مقابلے میں ایک قوم کھڑی ہوتی ہے، چاہے اس کی تعداد کم ہو، چاہے اس کے پاس ریسورسز کم ہو، لیکن ڈٹرمنیشن ہو، کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ہو، اصولوں کے ساتھ وفاداری ہو، ڈسپلن ہو، تو پھر وہی قوم کامیاب ہو کر رہتی ہے، وہی گروہ کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ ایک مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوویت یونین جب قائم ہوا تو مذہبی آزادی چھین لی گئی۔ مذہبی آزادی چھیننے کے سلسلے میں وہ سب اسٹیپس وہاں اٹھائے گئے جو شاید آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں بھی اٹھائے جانے کی کوشش ہو۔ مسجدوں میں تالا ڈال دیا گیا، چرچز بند کر دیے گئے، مسجدوں اور چرچز کو شراب خانوں میں، پبس میں، بارز میں اور جانوروں کے باندھے جانے والے استبلوں میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اذان، نماز سب بین کر دی گئی۔ ہمارے ملک میں بھی شروعات ہو گئی ہے، جگہ جگہ اذان پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کس آرڈر کے ذریعے سے ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں آدیش ہے اوپر سے۔ اچھا بھئی وہ دکھا دو وہ آدیش، تو کوئی ملک کا کلیکٹر میری معلومات کے مطابق آج تک کوئی لکھا ہوا آدیش نہیں دکھایا جاتا۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، یہ قوم کے اندر اس غیرت اور مقابلے کی طاقت کو آزمایا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کو آگے چل کر جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے وہ اس وقت پورے ملک کے ماحول کو بہت سازگار پا بھی رہے ہیں اور مزید بنا بھی رہے ہیں۔ تو سوویت یونین میں کیا ہوا اس وقت؟ بہت لوگوں نے بے شک تکلیفیں برداشت کی، لیکن کتنے سال؟
صرف 70 साल। आजादी के बाद से अब तक 70 साल तो ऐसे गुजर गए जैसे वो आजादी हमको कल मिली थी, परसों मिली थी। मेरे खानदान में कितने लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई देखी थी और उसमें हिस्सा लिया। और फिर 70 साल के बाद सोवियत यूनियन में क्या हुआ? आज आप ये बात जान लीजिए कि सोवियत यूनियन में वहां की गवर्नमेंट चर्च से मशवरे करती है, चर्च के लोगों की इज्जत करती है, चर्च के लोगों का एहतराम करती है। हर साल नए नए चर्चेज वहां बन रहे हैं, मस्जिदों को भी खोल दिया गया है। इस वक्त रमजान में तरावी की नमाज में वहां कुछ मस्जिदों में तो 10 हजार 5,000 15 जिसने न जाने और कुछ किया हुआ था। अब वहां के रूलर्स को मस्जिदों में आकर इमाम से दुआ की दरखास्त करनी पड़ी इस कोरोना वायरस के बाद। ये हालात हमेशा नहीं रहेंगे। मेरे नौजवान बच्चों और बच्चियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम इस मुल्क का मुस्तकबिल हो, इंसानियत तुमसे उम्मीद कर रही है, इसलिए बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखो, ये हालात हमेशा नहीं रहेंगे। बल्कि जब जुल्म हद से बढ़ता है, साफ मतलब ये होता है कि अभी जुल्म के खात्मे का वक्त करीब है। जब चिराग भड़कने लगता है तो जो बच्चे नादान हैं वो तो नहीं समझ पाते, लेकिन बूढ़े लोग, घर में बड़े लोग समझ जाते हैं कि ये चिराग बुझने वाला है। बुझने से पहले एक बार वो भड़कता है, इस इशारे को समझना। बुझने से पहले चिराग भड़कता है, इसलिए किसी डर और खौफ और मायूसी की तो कोई जरूरत ही नहीं है, बल्कि पिछले जमाने से ज्यादा उम्मीद कायम करने का ये जमाना है। काश कि आप लोग मेरी इस बात पर यकीन करने की कोशिश करो। ये एक जबरदस्त आलमी तब्दीली का वक्त है। बिल्कुल सही है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम होने वाला है, लेकिन कौन सा नया वर्ल्ड ऑर्डर? हम भी देखेंगे, और अगर जिंदा न रहे तो हमारे बच्चे और औलादे देखेंगे। तुम लोग देखोगे नौजवानों, कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में आने वाला है? इंसाफ का वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में आने वाला है। इसलिए मजबूत यकीन करना, याद रखना, कम से कम मुसलमान और खुदा पर यकीन रखने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि इस दुनिया को पैदा करके खुदा रिटायर नहीं हो गया, और यहाँ का हर इवेंट के पीछे खुदा का इरादा होता है। अगर कोई जुल्म होने दे रहा है खुदा, तो उसके पीछे भी खुदा का प्लान है, और खुदा के प्लान पर दुनिया में आज तक किसी ताकत का प्लान गालिब नहीं आया। या काश के वक्त होता और मैं खोल कर बताता। मैं आजकल रोजाना एक लाइव बयान भी कर रहा हूं, जिसमें मैं खुदा की मनसूबाबंदी को खोलकर वादे करने की तारीख की रोशनी में कोशिश कर रहा हूं। तो खुदा का मंसूबा है, अगर कहीं पर जुल्म को खात्मे करना का उसका वक्त करीब आ जाता है, तो पहले उन जालिमों को अपनी आखिरी हसरत निकाल देने का और उनके कैरेक्टर को नंगा कर देने का एक मौका खुदा की पोशीदा ताकत ये अंजाम देती है। और मुझे कम से कम पूरा यकीन है, और मैं समझता हूं पीएफआई के जरिए से इस महफिल में जो लोग जमा हुए हैं, शायद वो सब और उनमें से अक्सरियत भी इस बात पर यकीन रखती हो, और इस यकीन की बुनियाद पर मैं पूरी कौम को और मजलूमों को दावत देता हूं कि एक मजबूत फैसला करें, एक कौमी इरादा करें कि हमें सर नहीं झुकाना, हमें किसी तरह नफरत के जवाब नफरत से नहीं देना। मैं अभी आगे कहूंगा, लेकिन हमको मुकाबला करना है, इंसाफ के निजाम को कायम करने की एक जबरदस्त कोशिश करनी है। इकबाल का एक शेर याद आ रहा है। मैं जानता हूं ये संजीदा कोशिशें शेर और शायरी से नहीं की जाती, लेकिन कुछ शायरियां वो होती हैं जो संजीदा कोशिशों को इनकरेज करने के लिए की जाती है। सारी दुनिया जानती है कि इकबाल उसी तरह के शायरों में थे। इकबाल ने कहा, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। पीएफआई के नौजवानों और तमाम सुनने वाले मेरे बच्चों और बच्चियों, मेरे भाइयों और बहनों, तुम मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, तुम सब मेरे भाई हो, मेरी बच्चे हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि यकीन महकम अपने अंदर पैदा कर लो, एक मजबूत इत्मीनान पैदा कर लो कि मुस्तकबिल इंसाफ का है, मुस्तकबिल फ्यूचर मजलूमों का है। दूसरी बात, अमल पे हम, यानी मुसलसल जद्दोजहद, एक कॉन्स्टेंटली चलने वाली एफर्ट, किसी कीमत पर न रुकने वाली कोशिश। ये कोशिश सत्ता पर कब्जा करने की हरगिज नहीं है। ये कोशिश सिर्फ पॉलिटिकल इनकलाब और तब्दीली लाने की कोशिश हरगिज नहीं है। पार्टियां जो आ गई और उनकी जगह पर वो आ जाएं, क्या फर्क पड़ेगा इससे? और पहले क्या फर्क पड़ा? इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कि इस पार्टी की जगह पर उस पार्टी आ जाए। हमारी कोशिशों का मकसद इंसानों को अंदर से बदलना है, तभी उनके अंदर वो ताकत पैदा होगी कि अपने बाहर के सिस्टम को बदल पाए।
व्यवस्था परिवर्तन करने से पहले अपने अंदरूनी कैरेक्टर में परिवर्तन लाना अनिवार्य है, जरूरी है, लाजिम है। और तीसरी चीज इकबाल ने कही, मोहब्बत फातिह आलम। मैं इस पर भी बहुत जोर देना चाहता हूं। नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना, गुस्से से नहीं देना, बदले की भावना से नहीं देना। हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे। और खास तौर पर मैं इस वक्त मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूं कि इसी माहौल में तुमने नफरत के जवाब मोहब्बत से देकर इस तरह दिखाया है कि अंधे को भी नजर आ रहा हो। पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा रिलीफ का काम, मैं अपनी जानकारी के मुताबिक गवाही दे रहा हूं, सबसे ज्यादा रिलीफ का काम मुसलमानों ने किया है। उन मुसलमानों ने जिनको मारा जा रहा है, प्रेग्नेंट औरतों को मारा जा रहा है, 1.5 साल के बच्चे को कल अहमदाबाद गुजरात में पुलिस ने लाठियों से मारा है। 1.5 साल का बच्चा, एक साहब रोजे में कुरान पढ़ रहे थे, उनको मारा गया, घर में घुस करके कुरान को नीचे फेंक दिया गया। इस माहौल में मुसलमानों ने दिल खोल कर मदद की है। हर एक की मदद की, पूछा ही नहीं तुम्हारा क्या नाम है, तुम किस धर्म के मानने वाले हो। इसलिए मुसलमानों ने एक उम्मीद जगाई है कि जब वो इस नफरत के माहौल के अंदर काम कर सकते हैं तो आने वाले महीनों और सालों में भी वो नफरत के जवाब मोहब्बत से देने के अहल है। हमें मोहब्बत से जवाब देना है, हमें मोहब्बत करनी है मजलूमों से, कमजोरों से, मजदूरों से, किसानों से, गरीबों से, दलितों से, फिर मैंने दलित कह दिया, शेड्यूल कास्ट के लोगों से, ट्राइबल लोगों से, लिंगायत के लोगों से और गरीब लोगों से। अगर कोई ब्राह्मण भी है और मगर वो इंसाफ को पसंद करता है और जुल्म को ना पसंद करता है, वो भी हमारा भाई। हमारी लड़ाई किसी विशेष जात और धर्म के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जुल्म के खिलाफ है। जुल्म अगर मक्के में होगा तो हम उससे लड़ेंगे, मदीने में होगा तो हम उससे लड़ेंगे, अरब में होगा तो हम उससे लड़ेंगे, अरबी में होगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे, संस्कृत और हिंदी में होगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे, फारसी में होगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे। यह है हमारी विचारधारा का तारुफ। हमें कोई बदला किसी से नहीं लेना। और मैं यकीन रखता, किन बुनियादों पर मैं यकीन रखता हूं इस वक्त उसके बताने का वक्त नहीं रहा, वरना मैं उन बुनियादों को भी आज बताता। मैं यकीन रखता हूं कि भारत बदलेगा और भारत दुनिया के बदलने में एक मेजर रोल प्ले करेगा। मैं 2 जुमले बोल रहा हूं, भारत बदलेगा और भारत दुनिया के बदलने में और दुनिया में एक न्याय पर आधारित एक सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में भारत का कलीदी रोल होगा। मेरी सिर्फ फिक्र यह है कि इस परिवर्तन लाने में थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमारा और आपका सबका लग जाए। ये हमारी तमन्ना है और हमारी ये उम्मीद है। इसलिए मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इन तमाम लोगों से और उनके जरिए से आप लोगों से और उनसे सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, अभी जो हमारे दोस्त अनीस साहब ने अपनी बात के आखिर में कहा था, उसी की तायीद करते हुए मैं कहता हूँ, जब वो किसी और से अपील करने के बजाय खुद उठे और एक लीडिंग रोल प्ले करें, वो सिखों को इकट्ठा करें, वो क्रिश्चियन भाइयों और बहनों को इकट्ठा करें, वो SC ST और OBC के लीडर्स को, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को और सिंसियर वर्कर्स को इकट्ठा करें, वो आदिवासियों और लिंगायतों को इकट्ठा करें। मैं क्यों इन सब के साथ हूं? मैं उन सिखों की तंजीमों के साथ हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए इस मुल्क के अंदर एक तब्दीली लाना चाहते। मैं उन क्रिश्चियंस के साथ भी हूं, मैं उन SC ST OBC के लीडर्स और उनके आवाम के साथ हूं, उनके कायदीन और तंजीमों के साथ हूं। मैं उन आदिवासी और लिंगायत और ट्राइबल्स के लीडरों और उनके पब्लिक के साथ हूं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे मुल्क में मजलूमों की अक्सरियत है, उन्हीं की मेजॉरिटी है। जरूरत है कि इन सबको इकट्ठा किया जाए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि किसी कीमत पर भी अकेले कोई ग्रुप भी इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता। और मगर ये भी मैं कहना चाहता हूं कि इनको इकट्ठा करने में मुसलमानों का लीडिंग रोल प्ले होना चाहिए। इसलिए कि हाल में मुसलमानों ने जिस तरह की खिदमत अंजाम दी है, उसने ये साबित कर दिया है कि मुसलमान कैपेबल हैं लीडिंग रोल प्ले करने की। और लीडिंग रोल मुसलमानों को प्ले इसलिए भी करना चाहिए कि मुसलमान ही सबसे ज्यादा मजलूम है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने कुछ जरूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। रमजान के मुबारक महीने में मैं आप सबसे ये भी गुजारिश करूंगा कि नमाजों का, तिलावत का, जिक्र का, अपने मालिक से दुआ मांगने का, ताल्लुक को मजबूत करने का और भारत के लिए, दुनिया के लिए, इंसानी बिरादरी के लिए, खासतौर पर गरीबों, मजदूरों और मजलूमों के लिए दुआओं का एहतमाम करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी आपके गेस्ट स्पीकर्स हैं, मैं उन सबको खासतौर पर सलाम पेश करता हूँ और जो सुनने वाले और सुनने वालियां हैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।